اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العظیم۔ الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین فرما بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، والمستغفرین استغفار کرنے والے بالاسحار سحری کے وقت۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اخروی انعامات، اخروی نعمتیں جن کو دی گئی، رب تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ رب فرماتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، الذین یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا ہم ایمان لائے، تیری کتابوں پر بھی ایمان لائے، تیرے رسولوں پر بھی ایمان لائے اور تجھ پر بھی کیا لائے، ایمان لائے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ اور ان کے لیے پاکیزہ صاف ستھری کیا ہیں، بیویاں ہیں، اور ان کی غرض کیا ہے، ورضوان من اللہ اللہ کی رضا کیا ہے، غرض ہے۔ رب نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لائے تیرے اوپر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، فاغفر لنا اے اللہ ہمیں کیا کر، معاف فرما، ہمیں کیا فرما، معاف فرما۔ وہ نیکی کر کے نیکی کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے کہ ہم کیا ہیں، نیکوکار ہیں، ہم کیا ہیں، نمازی ہیں، ہم کیا ہیں، تہجد گزار ہیں، ہم کیا ہیں، تہجد گزار ہیں۔ پھر بھی رب فرماتے ہیں وہ فاغفر لنا ذنوبنا، اپنے گناہوں کی ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر شیان شان نازاں نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کے بارے میں، وقنا عذاب النار پھر کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے کیا فرما، بچا ہمیں۔ الصابرین پھر رب نے ان کی صفت بیان کی، صبر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ رب نے فرمایا جب تم توحید بیان کرو گے نا، توحید بیان کرنے کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، شاعر، جادو، دیوانہ، پاگل، سب کچھ کہیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ گھروں بے گھر ہونا پڑے گا، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، وطن کو چھوڑنا پڑے گا، اور بھوک برداشت کرنی پڑے گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنے پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ والصادقین پھر رب نے فرمایا ان کی صفت یہ ہے ظاہراً بھی اور باطناً بھی کیا بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دل کے ارادے سے بھی سچ بولتے ہیں اور زبان سے بھی کیا بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ ہو نہیں بولتے۔ والقانتین کیا کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں کیا رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کیا رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، اس کو کیا رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں۔ والمنفقین پھر رب نے فرمایا ان کی صفت یہ ہے جو میں نے ان کو مال دیا نا، وہ میرے مال سے دی اسے کیا کرتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میری راہ میں کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے، جو اللہ نے اس کو مال دیا اس کو کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین مستغفرین رب نے فرمایا پھر وہ توحید کے اندر یا اللہ کی عبادات کے اندر جو ان کو کمی کوتاہی ان کو کیا ہوئی ہے، ان سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے نا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ جس طرح تیری توحید بیان کرنے کا حق تھا ہم نے توحید بیان اس طرح
نہیں کی یا اللہ جس طرح تیرے حکم تھا، تیرے نبی کی کیا تھی سنت تھی، ہم نے عمل کرنا تھا، ہم نے تیرے حکموں کو ماننا تھا، ہم نے نہیں مانا یا اللہ جس طرح توحید بیان کرنی تھی ہم نے ضرور اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہم سے ہوگی یا اللہ تو معاف فرما۔ کیا فرما؟ یا اللہ تو معاف فرما بالاسحار، سحری کے وقت۔ کیا کس کے وقت ہو؟ سحری کے وقت۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کہا؟ استغفار کے لیے کہا سوف تستغفرون سوف استغفر لکم ربی، سوف استغفر لکم ربی، کہ میں کیا کرساں تو آپ کے لیے کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا۔ کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا۔ وہ وقت کیا تھا؟ سحری کا وقت تھا۔ وہ کیا تھا؟ سحری کا وقت تھا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر روز رات کے آخری وقت میں آسمان دنیا پہ آ کے اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو کیا کروں؟ عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں کیا کروں؟ اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہ معاف کروانے کے میں اس کو کیا کروں؟ گناہ اس کے معاف کروں؟ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 2 نماز پڑھتے تھے، رات کے اول وقت، پھر رات کے درمیانی وقت، پھر جو آخری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد پڑھنے کا وقت تھا وہ سحری کا وقت تھا۔ وہ کیا تھا؟ سحری کا وقت تھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ سحری کے وقت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری رات کیا کرتے تھے؟ ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کس کی؟ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اور اپنے غلام حضرت نافع سے پوچھتے کیا صبح ہو گئی ہے؟ تو وہ فرماتے کہ ہاں جی صبح ہو گئی ہے۔ اور اس وقت سے لے کر طلوع صادق ہوتے وقت تک کیا کرتے؟ استغفار کرتے۔ کیا کرتے؟ توبہ اور کیا کرتے؟ استغفار کرتے۔ تو اس لیے ہمیں سحری کے وقت کیا کرنی چاہیے؟ اٹھنا چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، تہجد کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔